آپ سے سوال یہ ہے کہ طلاق کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے اور ہم کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے رشتے نبھ نہیں پا رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایسی غلطیوں سے کیسے بچا جائے تاکہ طلاق کا ریشو ختم ہو سکے۔ میں آپ کو ایک اہم اور بنیادی بات پہلے بتا دینا چاہتی ہوں کہ 99% رشتے جو نبھائے جاتے تھے وہ خواتین کی وجہ سے نبھائے جاتے تھے، کیونکہ پہلے کی خواتین قربانی بھی بہت دیتی تھیں اور ان میں صبر کرنے کی بھی بڑی قوت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ، سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا تھا کہ وہ قربانی اور صبر کو چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب جو طلاق کا ریشو بڑھا ہے اس میں بھی خواتین کا ہی ہاتھ ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں دور میں ایسی کیا تبدیلی آئی جس کی وجہ سے یہ طلاق کا ریشو ایک دم سے بڑھ گیا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کیوں ہونے لگا۔ دراصل اب کی خواتین کے پاس ایک دوسرا راستہ، سیکنڈ آپشن آ گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پرانے زمانے میں مرد ہر جگہ اپنا دبدبہ رکھتے تھے، چاہے وہ گھر ہو یا دفتر، لیکن آہستہ آہستہ خواتین نے ان کو گھر پر اپنی حکمرانی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ جب مرد کو یہ لگا کہ گھر میں ان کا اختیار ختم ہو رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں اور باہر کی دنیا میں زیادہ مصروف ہو گئے۔ عورتیں گھر میں اپنی حکمرانی چلانے لگیں اور مرد باہر کا کام کرنے لگا۔ اب یہ ہوا ہے کہ عورتوں نے اپنی بیٹیوں کو اس طرح پروان چڑھایا کہ ان کو گھر کے کاموں سے دور کر دیا، بس انہیں صرف پڑھائی میں لگایا۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ کل کو اگر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ اپنا روٹی پانی کا انتظام خود کر سکتی ہے۔ بس یہی سوچ خرابی پیدا کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جیسا گمان کرو گے ویسے ہی نتائج نکلیں گے، نہ کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، ہم اس لیے پڑھانے لگے کہ یہ کسی کی محتاج نہ ہو اور اپنا انتظام خود کر لے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ سوشل میڈیا نے بھی اس کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ جیسا کہ ہر دوسری ویڈیو میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ مرد گھر کے کام کر رہا ہے تو اور عورت یہ سمجھنے لگی کہ میں بھی نوکری کر سکتی ہوں اور کما سکتی ہوں تو میں اکیلی بھی زندگی گزار لوں گی، اور یہی دوسرا راستہ اسے ملا جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر تباہ کرنے لگی۔ اس تباہی میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ ان کی اولاد کو ہوا، جو بیچارے معصوم تھے اور ابھی انہوں نے دنیا دیکھی بھی نہیں تھی کہ ان کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا، ان کے ماں باپ علیحدہ ہو گئے۔ میری اپنی بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر گرہستی بھی سکھائیں۔ اصل میں تو ان کو اپنا گھر بسانا ہوتا ہے، اور اگر ان کو یہ ہنر اچھی طرح آئے گا تو وہ تعلیم جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کے بچوں کے کام آئے گی۔ اللہ نے عورت میں اتنی ذہنی استطاعت نہیں رکھی جتنی مردوں میں رکھی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی بلکہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے۔